علم الغیب کی یہ بات بھی سنتے جائیں. علامہ راغب اصفہانی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ غیب چلا اللہ سے تو نبی کے پاس پہنچا تو وہ غیب نہ رہا. یہ کہنا حماقت ہے. علامہ راغب اصفہانی المفروضات میں اس بات کا چٹا کھٹا کھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ غیب جانتا ہے، وہ ہم اپنی نسبت سے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، تو ہم کہتے ہیں اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اور اللہ کی اطاعت سے نبی وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، تو ہم کہتے ہیں نبی غیب جاننے والا ہے. اور نبی کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ اگر خبر آئی ہے اطلاع کے ذریعے، تو اطلاع جو ہے وہ اسباب الخبر ہے نہ کہ علم. میری بات سمجھا رہی ہے؟ اگر میں نے کسی کو کراچی سے پیغام بھیجا کہ جناب والا بارش آنے والی ہے، اور وہ پیغام اطلاع ہوئی کہاں پہ؟ اسلام آباد میں، تو رستے میں جاتے ہوئے جو میری خبر تھی، جو میرا علم تھا، علم اپنی حیت کو یا نوعیت کو چینج نہیں کرتا اطلاع ہو جانے کے بعد. اگر کرتا ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی جس لولے لنگڑے نے یہ عقیدہ نکالا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اطلاع ہونے سے نوعیت نہیں چینج ہوتی، وہ غیب غیب ہی رہتا ہے. تو جب نبی تک آ گیا تو علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ نبی تک آیا تب بھی وہی قول لکھا کہ ہم نہیں جانتے جو نبی جانتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے. اب اس بات کا اعتراض کا جواب کہ جناب نبی نے آگے صحابہ کو سکھایا تو صحابہ بھی غیب جانتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، کیونکہ غیب کی تعریف یہ ہے کہ علم الغیب کہتے اس کو ہیں جو آپ کے حواس خمسہ، سننا، چھونا، دیکھنا، قوت باصرہ، قوت لمس وغیرہ سے جو آپ کے عقل اور آپ کے حواس خمسہ سے جو حاصل نہ ہو سکے، اس کو علم الغیب کہتے ہیں. اور جو صحابہ کرام نے نبی سے پڑھا وہ دیکھ کر سن کر جان کے پڑھا، تو حواس خمسہ اور عقل کی تگو دو سے حاصل ہونے والے علم کو علم الغیب دنیا میں کسی نے نہیں لکھا. ہمارا دعویٰ نہیں ہے. یہ تو سوال وہ کرتا ہے جس کو الف و بے نہیں پتا، اس کو تو میرے پاس آنا چاہیے. میں اس کو الف بے تے نئے سے پڑھاؤں گا اور اس کی اسفل السافلین کو ہم فیہا خالدون کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ذہن میں رکھیں یہ بات کہ غیب صحابہ کرام نے جو نبی سے سیکھا وہ حواس خمسہ سے سیکھا، عقل سے سیکھا. اور عقل سے اور حواس خمسہ سے معلوم ہو جانے والی چیز جو ہے اس کو غیب نہیں کہتے. ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں میں عمان میں بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا پاکستان میرے لیے غیب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں نے اپنے حواس خمسہ سے معلوم کیا ہے. میں کبھی امریکہ نہیں گیا، لیکن امریکہ غیب نہیں ہے، کیونکہ میرے حواس خمسہ سے مجھے حکومت شام آباد سے معلومات ملی ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے، اس طرح کا ہے. تو یہ غیب نہیں کہا جائے گا اس کو. غیب وہ ہے جو آپ کے حواس خمسہ سے ماورا ہو. اور اللہ نے جو نبی کو عطا فرمایا وہ نبی کے حواس خمسہ اور عقل سے نہیں ملا، وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اگر کوئی کتنا بھی انسان عقل کو استعمال کرے، حواس خمسہ کو استعمال کرے، جو قیامت کا ذکر، عذاب قبر کا ذکر، وہ جناب اللہ کا ایک ہونا اور آسمانی کتابوں کا اور پہلے اور آخر کا سارے علوم غیبیہ، یؤمنون بالغیب، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ اس میں ہم تفصیل پڑھیں گے. تو وہ سارے کا سارا غیب اللہ نے نبی کو عطا فرمایا، اس میں حواس خمسہ کا کوئی کمال نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہماری اس گفتگو کی جو سیریز ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں سمجھاؤں گا علم غیب کے بارے میں، پھر اس کے اوپر علم غیب اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی آئیں گے. پھر اس کے بعد ہم قرآنی آیات کریمہ کو پڑھیں گے، ان کی تفسیر اور ان کی شارح جو ہے نا تفسیریں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم حدیث شریف کی طرف جائیں گے. ہزاروں حدیث شریف ہے، میں چند کا انتخاب کیا، 100 کے قریب حدیثیں ہیں جن کو میں امید ہے کہ بیان کروں گا اپنی ان قسطوں میں. وہ حدیث شریف کے مفہوم اور کی شارحین کو پڑھیں گے. اس کے بعد ائمہ متقدمین کی قوال نبیوں کے بارے میں علم غیب کے ہونے پر جواز، اس کے دلائل دیں گے. پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو آخر میں جائے گی، اس آخری قسطیں اس پہ ہوں گی جو وہابیہ اعتراض کرتے ہیں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے، ان کی جوابات انشاءاللہ دلائل کے ساتھ دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی آیات کریمہ ہیں جن پہ ہم